رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کیونکہ جو خیر جوانی میں کمایا جا سکتا ہے بڑھاپے میں صرف اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، کمایا نہیں جا سکتا۔ جتنی طاقت، جتنی قوت انسان کے لیے عبادتیں کرنے میں لگتی ہے، وہ ساری قوتیں وہ بڑھاپے میں لا نہیں سکتا۔ قدرت کا اصول ہے، انسان پر جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے تو خود بخود کیا ہے، کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھتا بھی ہے تو جوانی میں جتنی دیر تک وہ قیام کر سکتا تھا بڑھاپے میں اتنی دیر تک وہ قیام نہیں کر سکتا۔ جوانی میں جتنی دیر تک وہ رکوع کر سکتا تھا بڑھاپے میں اتنی دیر تک وہ رکوع نہیں کر سکتا۔ جوانی میں جتنی دیر تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہ سکتا تھا، اب بڑھاپے میں اتنی دیر تک سجدے میں رہنا اس کے لیے محال ہے، مشکل ہے۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، ایسے ہی دیگر چیزوں کو آپ دیکھ لیں، غور کر لیں تو آپ کو خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ طاقت کا جو زمانہ ہے، قوت کا جو زمانہ ہے، جوانی اور شباب کا جو زمانہ ہے، یہ نیکیاں کمانے کے لیے سب سے بہتر زمانہ ہے، سب سے بہتر زمانہ ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، جوانی کو، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اپنی بڑھاپے سے پہلے۔ بوڑھے ہو جائیں گے تو کریں گے اس کا انتظار نہیں، جوانی مل گئی ہے، قوت مل گئی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، چلنے کی صلاحیت ہے، تو نیکیاں کرنے میں سبقت کرو، آگے بڑھو۔ اور اس کے بعد دوسری چیز آقا نے فرمایا وصحتک قبل سقمک، قبل سقمک، آقا نے فرمایا اپنی صحت والی زندگی کو اپنی بیماری والی زندگی سے غنیمت سمجھو۔ بیماری والی زندگی کبھی بھی آ سکتی ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ انسان کے زندگی کے کس مرحلے میں اس کو کسی لمبی بیماری کا وہ کیا ہے، شکار ہو جائے گا، انسان کو معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ آج جو بیمار ہے اسے کل معلوم نہیں تھا کہ وہ آج بیمار ہونے والا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا صحت ہے، اللہ نے آنکھیں سلامت رکھی ہے، پیر سلامت رکھے ہیں، ہاتھ سلامت رکھے ہیں، آج تم قیام بھی کر سکتے ہو، آج تم رکوع بھی کر سکتے ہو، آج تم سجدہ بھی کر سکتے ہو، آج تمہیں مسجد تک جانے کے لیے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو صحت والے ایام ہیں، یہ جو صحت مندی کے ایام ہیں، اس کو غنیمت سمجھو۔ اسی لیے اسلام نے خاص طور پر مریضوں کی عیادت کا حکم دیا، مریضوں کی عیادت کا، بیمار کی عیادت کا حکم دیا۔ اس میں عیادت کرنے والے اور جس کی عیادت کی جا رہی ہے دونوں کا فائدہ رکھا گیا، دونوں کا فائدہ ہے اس میں۔ جس کی عیادت کی جا رہی ہے اس کے لیے فائدہ یہ ہے کہ ایک انسان اس کا جانا پہچانا جب اس کے پاس جائے گا، اس سے اچھی باتیں کرے گا، اس کی ہمت باندھے گا، تو اس کی وجہ سے کیا ہے، اس بیمار کی بیماری میں کچھ افاقہ بھی ہوگا، کچھ کمی بھی ہوگی، تو یہ بیمار کا فائدہ ہے۔ اور بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے، بیمار کی مزاج پرسی کرنے کے لیے جانے والے کا فائدہ کیا ہے؟ اخروی فائدہ تو بہت ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور دنیاوی فائدہ یہ ہے کہ جب وہ بیمار کی تیمارداری کرنے کے لیے، اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے گا تو وہیں اسے اس بات کا بھی احساس ہوگا کہ انسان صحت مند ہے اور اچانک بیمار ہو جاتا ہے تو زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آتا ہے، زندگی میں کتنا بڑا فرق آتا ہے۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، آج کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کل تک انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ بیماری کیا ہے، آج وہ مشیت الہی کے تحت بیمار ہیں اور بڑے بڑے دواخانوں میں ایڈمٹ ہیں۔ کوئی ایسے بھی بیمار ہیں جو موت و حیات کے درمیان ان کی زندگی اٹکی ہوئی ہے، انہیں کل تک پتہ نہیں تھا کہ اچانک میری زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آنے والا ہے۔ اسی لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تندرستی عطا فرمائی ہے تو اس کو غنیمت سمجھو، اس کا صحیح استعمال کرو، اس کو متاثر کرنے والی چیزوں سے بچاؤ، اور اس صحت مندی کے عالم میں جتنا خیر کر سکتے ہو، جتنی بھلائیاں کر سکتے ہو، جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، مالداری کے جو ایام ہیں اس کو غنیمت سمجھو غربت کے ایام سے، کیونکہ انسان کی زندگی میں امیری غریبی آتی جاتی رہتی ہے،
کبھی انسان کا رزق کشادہ ہوتا ہے، کبھی انسان کا رزق بند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی شان ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے رزق بند کر دیتا ہے۔ وہ رزق کھولتا ہے تو اس میں بھی اس کی رحمت ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، وہ کسی کے لیے رزق تنگ کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے رحمت اور حکمت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے سرفراز فرمایا ہے، محتاجی، غربت، فقیری اور مفلسی کی کیفیت نہیں ہے، تو اس کیفیت کے آنے سے پہلے اس ایام کو غنیمت سمجھ کر کیا ہے خیر و خیرات کرو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کیا ہے اپنے مال کو لگاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب بندہ حاضر ہو، جب اس دنیا سے وہ چلا جائے تو اس کا مال اس کے لیے نجات کا باعث بنے، اللہ کی رضوان اور خوشنودی دلانے کا باعث بنے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے چوتھی چیز بیان فرمائی، کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قبل شغلک، اپنی فرصتی کے ایام کو، فرصت ہے جس میں ذمہ داریاں نہیں ہیں، آدمی کو موقع ہے، خالی ہے، تو اس خالی موقع کو ایسے ویسے چیزوں میں لگا کر ان کی غیبت کی، ان کو تکلیف دیا، ان کے کیا ہے برائیاں ڈھونڈتے پھرا، ایسے میں اس کو برباد کرنے کی بجائے اس خالی لمحات کو اپنی خبر کو منور کرنے کے اعمال میں لگاؤ، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے اعمال میں لگاؤ، خبر اس کے کہ اللہ مشغولیت پیدا کر دے اور انسان اتنا مصروف ہو جائے کہ وہ اپنے لیے کچھ نہ کر سکے۔ اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جوانی چلے گئی، بڑھاپا آ گیا، صحت مندی بھی ختم ہو گئی، بیماری کا مرحلہ چل رہا ہے، اس سے بھی کہا گیا، کیا کہا گیا؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، بیمار ہے، بڑھاپا آ چکا ہے، کمزوری ہے، محتاجی نے گھیر لیا ہے، مصروفیات اور ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، اس کے باوجود زندہ تو ہو، اپنی اس زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ، کیونکہ جس پر موت طاری ہو جاتی ہے، جس کی روح قفس انسری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ چاہ کر بھی خیر نہیں کر سکتا، وہ چاہ کر بھی نیکیاں نہیں کر سکتا۔ تم کمزور ہو، تم بیمار ہو، تم محتاج ہو، محتاجی کو برداشت کرتے ہوئے بھی تم نیکیاں کر سکتے ہو، بیماری کی حالت میں اس بیماری کا اعتبار سے بھی نیکیاں کر سکتے ہو، صحت مندی کا عالم الگ ہے، لیکن بیماری کے عالم میں بھی کیا ہے بیٹھ کر تو عبادت کر سکتے ہو، لیٹ کر تو اللہ کو یاد کر سکتے ہو، لیکن اگر انسان کی روح ہی جسم سے نکل جائے، انسان مر جائے تو پھر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آقا نے آخری بات بھی بیان فرما دی، اگر کسی کی زندگی کا مرحلہ بالکل آخری چل رہا ہے، وہ بیماری میں ہے اور ایک لمبے وقت سے کیا ہے فریش ہے، بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اسے احساس دلایا جا رہا ہے کہ یہ بیماری کے ایام کو بھی کیا ہے صرف شکوہ و شکایت کرتے نہ گزارو، صبر کرو، اللہ سے کیا ہے شفا بھی مانگو، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی حیت کی پابندی نہیں ہے، تم بیٹھے ہوئے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، تم لیٹے ہوئے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو، تم کھڑے ہوئے ہو تب بھی اللہ کو یاد کرو۔ اللہ نے ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے ہماری زندگی کے ہر لمحے کو کارآمد بنانے کے طریقے بتا دیے، زندگی کا ہر مرحلہ بہتر سے بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اس کو بیان فرما دیا۔ تو حاضرین محترم عزیزان گرامی، پیارے آقا کے اس ارشاد کو سامنے رکھیں اور قرآن کے اس پیغام کو سامنے رکھیں، اور سامنے رکھ کر کیا ہے ہمیں اپنے روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں۔ روزمرہ کی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔